السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب سے میری درخواست ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری کہانی کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جائز خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا اور وہ بہت پریشان سی بیڈ پر ایک طرف سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا زندگی اس قدر عجیب موڑ پر لا کر اسے حیران کر دے گی۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، کسی کو کھونا پڑتا ہے اور کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ عائزہ بچپن سے ہی جس انسان کو لالا کہتی تھی اور سمجھتی تھی، عائزہ کی عمر 19 سال تھی جبکہ دانش کی عمر 27 سال تھی۔ دانش اور عائزہ کی شادی کچھ ہنگامی حالات کی وجہ سے ہو گئی تھی، لیکن اب عائزہ بہت پریشان سے یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ عائزہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اس کو شادی اور باقی حقوق و فرائض کا معلوم نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے پریشانی سے عائزہ کا برا حال تھا کہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی شادی ہو گئی تھی اور اس نے اس شادی کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں تو وہ کچھ اور خواب سجا کر بیٹھی تھی، لیکن دانش سے شادی ہو جانا ایک بہت ہی عجیب اتفاق تھا۔ ابھی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کو اس شادی کی خبر ہی نہیں تھی۔ بابا کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی میری ان سے شادی کروانے کی، جن کو میں ساری زندگی اپنا بھائی سمجھتی رہی۔ ان کے ساتھ شادی کرنا کتنی عجیب بات ہے، سب مجھ پر کتنا ہنسیں گے۔ عائزہ کا سر بس یہی سوچ سوچ کے درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ عائزہ کو دانش کے کمرے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں ڈریسنگ روم ہے، ورنہ وہ جا کر چینج ہی کر لیتی۔ یہاں پر بیٹھنا بھی اس کی مجبوری ہی تھی۔ عائزہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر کھٹکا ہوا تو دانش کمرے میں داخل ہوا۔ کالے رنگ کی شیروانی میں وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائزہ اس کے تاثرات سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا موڈ کیسا ہوگا، لیکن اندازہ نہیں کر پائی۔ گوری رنگت، کالی آنکھیں، کھڑی ہوئی مغرور ناک اور مونچھوں تلے چھپے ہونٹوں پر گہری خاموشی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ ایسا ہی حال دانش کا بھی تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس خوبصورت سی پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عائزہ دلہن بن کر اتنی حسین لگے گی۔ ویسے تو دونوں کے دل کے معاملات کافی مختلف تھے، لیکن اس وقت وہ عائزہ سے نظر نہیں چرا پا رہا تھا۔ عائزہ کو اپنے کانوں میں اپنی دوستوں کی آوازیں سنائی دی، دیکھنا دانش بھائی نے اگر تمہیں دیکھا تو وہ نظریں نہیں ہٹا پائیں گے اور ان کو پہلے ہی لمحے تم سے محبت ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس کے کان میں اپنی دوست کا جملہ گونجا تو سارے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا دیکھنا عائزہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر تو عائزہ کے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف آیا تو عائزہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسے اچانک کھڑے ہوتے دیکھ کر دانش نے پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسے اسی خمار آلود آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لالا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ عائزہ کی خوف سے کانپتی ہوئی آواز سن کر دانش آفریدی کا پارا ہائی ہوا تھا، جبکہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی عائزہ کترا رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے آئندہ لالا کہہ کر ہمارا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی تو میں وہ ضرور کروں گا جس کے ڈر سے تم گھبرا رہی ہو۔ یہ بولتا ہوا دانش عائزہ کے قریب آیا۔ دانش کی بات سن کر عائزہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ دانش نے کہا، کچھ نہیں، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھو، کسی بھی قسم کا تماشا مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اب سخت نظروں سے عائزہ کو گھور رہا تھا تو وہ سر ہلاتی وہاں پر بیٹھ گئی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ شادی میں نے بہت مجبوری میں کی ہے، تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی کی امید مت رکھنا، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مما کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ان کی خواہش کیا تھی، لیکن مجبوری میں مجھے تم سے شادی کرنی پڑ گئی۔ وہ انسان جو تھوڑی دیر پہلے اسے اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا کہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا، وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اب کمرے میں وہ نہیں کوئی اور موجود ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا ایسا رویہ کیوں ہے۔ کچھ بھی تھا، دانش اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا۔ دانش تھوڑی دیر عائزہ کو بہت سرد نظروں سے گھورتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور عائزہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اتنی اونچی آواز میں روئے کہ اس کی روح نکل جائے۔ محترمہ، جا کر چینج کر لو اور لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے، اور ہاں، یہ کمرہ شیئر کرنا میری مجبوری ہے، لیکن بیڈ شیئر نہیں کر سکتا، تو تمہیں صوفے پر ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر اس نے ایک نیا حکم جاری کیا تو عائزہ نے بے ساختہ صوفے کی طرف دیکھا اور سر کو ہاں میں ہلایا، کیونکہ اس کے لیے بھی بیڈ پر دانش کے قریب لیٹنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ خاموشی کے ساتھ رات گزرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی گہری سوچوں میں گم، اپنی زندگی کے اس قدر اچانک بدل جانے والے فیصلے پر حیران رہ گئے تھے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے بہترین ثابت ہونے والا تھا یا بدترین، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا۔ مگر حویلی کی دوسری منزل میں کمرے میں بیٹھی نازش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نازش، چپ کر جاؤ، بے وقوفوں والے کام مت کرو، کسی کو خبر ہو گئی تو بہت برا ہوگا اور تمہارا تعصب بھی خراب ہو جائے گا۔ تمہیں پتا ہے کہ شادی کی وجہ سے پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ مہوش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی ان سب کو،
انہوں نے میری محبت چھین کر اس لڑکی کو دے دی. میں کبھی بھی آئزہ اور دانش کو معاف نہیں کروں گی. تم دیکھنا میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گی. اس نے آنسو صاف نہیں کیے لیکن بہت حتمی انداز میں اس نے کہا تھا اور بہت کچھ سوچ لیا تھا. تم جو مرضی کرتی رہنا لیکن پلیز فی الحال کے لیے خاموش ہو جاؤ کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے کمرے میں سونے کے لیے ضرور آئے گا اور تمہارے رونے سے بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے. مہوش کو اسی چیز کی فکر تھی کہ بس وہ خاموش ہو جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی بہن کو یوں روتا ہوا دیکھے اور اس کے رونے پر سوال کھڑے کرے. لیکن جو زیادتی آج داجی نے میرے ساتھ کی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے لیے سوال کون کرے گا؟ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج دنیا کو برباد ہی کر دے. نازش، کچھ کہانیاں پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہیں. تم بھی یہی تسلیم کر لو کہ دانش اور آئزہ کی کہانی پہلے سے لکھی جا چکی تھی جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بس حویلی کے افراد ذریعہ بنے. ورنہ اتنے سالوں کے بعد اس قدر اچانک ان کا واپس آ جانا صرف اتفاق نہیں ہو سکتا. مہوش نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا پھر غصے سے بھڑک گئی اور بولی یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں مہوش کہ یہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پلاننگ سے یہاں پر لائی گئی ہے. میں ان کو ناکو چنے چبوا دوں گی کیونکہ میں بھی تو اسی حویلی کا خون ہوں اور اگر داجی اپنی بات کے پکے ہیں تو میں بھی اپنے بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. اگر ان کو اپنے فیصلے پر پچھتانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی نازش آفریدی نہیں. اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے صرف دھمکی نہیں دے رہی تھی. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ معاف نہیں کرے گی کیونکہ جو خواب اسے دکھائے گئے تھے اور اس کے بعد جس طرح ان کے خوابوں کو توڑا گیا تو اس میں نازش کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. اور یہ بات تو آئزہ اور دانش نے بھی تصور نہیں کی تھی کہ ان کی زندگی کس طرح عذاب میں منتقل ہونے والی ہے. یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا. مجھے گرا کر اگر تم سمجھ سکو تو چلو. اگلے روز ولیمہ تھا اور جب آئزہ کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر چڑھا ہوا تھا. صوفے پر خود کو پایا تو چند ہی لمحوں میں سب کچھ یاد آیا. اس نے بیڈ کی طرف بے ساختہ دیکھا اور بیڈ خالی تھا جس کا مطلب تھا کہ موصوف وہاں سے جا چکے تھے. وہ خالی ذہن وہاں پر بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی دیر کیا سوچتی رہی. زندگی کس طرح سے بدل گئی تھی. ہر گھڑی خود سے الجھنا ہے مقدر میرا. میں ہی کشتی ہوں مجھ میں ہے سمندر میرا. زندگی کس طرح بدل گئی تھی. وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور کسی اور ہی سوچ میں پہنچی ہوئی تھی جب اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور پیچھے سے وہ نازل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نازک سی لڑکی کا وجود اس کے پیچھے چھپ سا گیا. وہ ڈرتے ہوئے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی کہ دانش نے کہا اتنی خوبصورت نہیں ہو تم کہ تم سے نظر ہی نہ ہٹے. یعنی کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے تم خود کو دیکھ رہی ہو. وہ طنزیہ لب و لہجے میں کہتا ہوا اس کا دل ایک بار پھر سے توڑ گیا. آئزہ نے خاموشی سے دانش کی طرف دیکھا اور بولا آپ کو حسین لگ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں نازش جو نہیں ہوں. یہ کہہ کے آئزہ باتھ روم کی طرف چلی گئی جبکہ دانش کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اپنی جانب گھسیٹا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی. اپنی حد میں رہنا. ذرا سی بھی حد بھولنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور اس کو میری دھمکی مت سمجھنا آئزہ آفریدی. اس کے منہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑتے ہوئے جس طرح اس نے کہا تھا تو آئزہ کی روح تک کانپ گئی تھی. وہ بہت صاف گو لڑکی تھی لیکن بھول گئی تھی کہ مقابل بھی دانش ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اس کا بازو موڑتے ہوئے وہ غصے سے کہہ رہا تھا. آئزہ نے کہا آ گئی سمجھ میں. میرا بازو چھوڑ دیں مجھے درد ہو رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کس کو خبر تھی کس کو یقین تھا ایسے بھی دن آئیں گے. جینا بھی مشکل ہوگا اور ہم مر بھی نہ پائیں گے. دانش نے آئزہ سے کہا اس بدتمیزی پر تم مجھے 50 دفعہ سوری بولو. آئزہ نے انتہائی حیرت سے دانش کی طرف دیکھا کہ شادی کے بعد اگلے ہی دن صبح دانش اسے صرف اس بات پر سوری بولنے کو بول رہا ہے کہ آئزہ نے دانش کے سامنے نازش کا نام لے لیا. اس کی اس انوکھی فرمائش پر وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر عجیب انداز میں اس سے فرمائش کر رہا ہے. اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. دانش نے آئزہ سے کہا میں نے بہت کم سزا رکھی ہے اور کہا ہے 50 بار گن کر مجھے سوری کہو. اگر سوری نہیں کہو گی تو پھر میں جو کروں گا اس پر میں سوری نہیں کہوں گا. دانش آئزہ کو ڈرا رہا تھا اور وہ واقعی ڈر گئی اور سر ہلا دیا اور اسے آہستہ آہستہ سوری کہنا شروع کیا جبکہ وہ خاموشی سے اپنا کام بھی کر رہا تھا مگر اس کے سوری بھی گن رہا تھا. نازش کے لیے دانش کا اتنا جنونی اور انتہائی انداز دیکھ کر آئزہ کو اپنی اہمیت سمجھ میں آ گئی تھی لیکن اپنے چہرے سے اس نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا. اسے دانش پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کمزور ہے یا اسے دانش اور نازش کے رشتے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اس نے باتوں ہی باتوں میں اتنا تو دانش کو بتا ہی دیا تھا کہ وہ سب جانتی ہے کہ دانش نازش سے پیار کرتا ہے اور آئزہ سے شادی اس سے مجبوری میں کی ہے. لیکن آئزہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دانش اس سے شادی سے انکار بھی تو کر سکتا تھا. اس کے سر پر کسی نے گن پوائنٹ تو نہیں رکھی تھی. پھر اس نے آئزہ سے شادی کیوں کی؟ کیا تکلیف دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے؟ مگر آئزہ نے تو کبھی دانش کو کوئی دکھ نہیں دیا نہ اس کی فیملی کو کوئی تکلیف دی. وہ تو ان کی فیملی سے کوسوں دور شہر میں اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی. پھر دانش اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟
عائزہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر ایسی حرکتیں کر کے دانش اپنی بیوی کے دل سے اتر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی اور کو اہمیت دے رہا تھا۔ میرے چہرے سے میرا درد نہ پڑھ پاؤ گے، میری عادت ہے ہر بات پر مسکرا دینا۔ ولیمے کے دن دلہا دلہن بنے عائزہ اور دانش بہت حسین لگ رہے تھے، جو بھی دیکھتا تو یہ کہے بغیر نہ رہتا کہ واقعی یہ سورج اور چاند کی جوڑی ہے، جبکہ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پورا نگل جائے۔ دانش کی نظر اس کی طرف گئی تو اس نے بے ساختہ ہی نظروں کو چرا لیا۔ دیکھا تم نے مہوش، دانش نے نظروں کو کیسے چرایا، اور چراتا ہمیشہ جھوٹا انسان ہے۔ اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا اور اپنی غلطی تسلیم کر لیتا تو یقین کرو میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اب تم دیکھنا مہوش، اگر میں نے اسے برباد نہ کیا تو میں کبھی سکون کا سانس نہیں لوں گی۔ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دے۔ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، مجھے کچھ لوگوں سے ملوانا ہے تم دونوں کو، خالہ نے کہا تو نازش نے ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوں؟ اسٹیج پر کھڑے ہونے کے خواب تو آپ نے مجھے دکھائے تھے، لیکن آج وہاں پر کوئی اور کھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ۔ کم از کم اتنے خواب مجھے نہیں دکھانے چاہیے تھے آپ کو، کیونکہ اگر آج میری آنکھیں ویران ہیں تو ان کی سب سے بڑی ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وہ بیٹا جس کو شرم نہیں آ رہی اور اب ہنس ہنس کے اپنی بیوی کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ نازش ان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی تو شبانہ بیگم نے بے ساختہ اسٹیج کی جانب دیکھا اور پھر اپنی اس بھانجے کی طرف دیکھا جس کو سب سے زیادہ خواب واقعی شبانہ بیگم نے ہی دکھائے تھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہاری آنکھوں کے ٹوٹے خوابوں کی ذمہ دار میں ہوں۔ شبانہ خالہ کو اس وقت مسکرا کر داجی سے ملتی عائزہ بہت بری لگی۔ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا اور آج پھر بھی وہ ان کی بہو بن گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکیں۔ آپ کے جاننے یا نہ جاننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا خالہ۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے جو کہ خالہ کے دل پر گرے تھے۔ کیا ہو گیا نازش؟ بیوقوف مت بنو۔ مہوش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا کیونکہ وہ خالہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تم فکر مت کرو نازش، ابھی تو داجی کے فیصلوں کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے تھے، لیکن تم دیکھنا چند مہینوں کے اندر اگر میں نے اس لڑکی کو حویلی سے نکال کر باہر نہیں کیا تو میرا نام بھی شبانہ بیگم نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ چمکنے لگا اور فوراً ہی انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں، جو ہو چکا ہے وہ قسمت کا کھیل ہے۔ مہوش نہیں چاہتی تھی کہ عائزہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عائزہ معصوم سی اور سمجھدار سی لڑکی ہے، اس لیے اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور نازش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تبھی شبانہ بیگم کو کسی نے بلایا تو وہ ان دونوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اس طرف چلی گئیں۔ تم اپنا منہ بند رکھا کرو خالہ کے سامنے، میری بہن ہو تو میری بہن بن کے رہو۔ زیادہ اس عائزہ کی سائیڈ لینے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم تا قیامت بھول نہیں سکو گی، کیونکہ تم بہن نہیں بن سکو گی تو پھر مجھے بھی دشمن بنتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نازش نے مہوش کو وارننگ دی اور پھر خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خالہ کے پیچھے چلی گئی۔ قاسم آفریدی یعنی داجی کے 3 بچے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام اسلم آفریدی تھا، دوسرے کا نام اکرم آفریدی تھا اور تیسرے بیٹے کا نام مکرم آفریدی تھا۔ داجی نے تینوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرنی چاہییں۔ اکرم اور اسلم کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹیوں سے کر دی، جبکہ وہ مکرم کی شادی بھی اپنی اسی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی طور پر بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ سب نے مکرم کو بہت سمجھایا۔ شبانہ بیگم کا بھی شدید دل تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنی اسی دیور کے لیے بیاہ کر لائیں، جو کہ ان کا کزن بھی تھا اور سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور لائق فائق بھی وہی تھا، اس لیے ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے سب سے خوبصورت بہن کو یہاں بیاہ کر لائیں، جو خود مکرم سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ مگر مکرم کسی طور پر بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ داجی نے کہا کہ وہ کبھی بھی غیر برادری کی لڑکی کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کہیں اپنی زبان دی ہے اور اب میں ہر حال میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، جبکہ داجی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ پہلے تو مکرم آفریدی نے سوچا کہ وہ جا کر زائرہ سے نکاح کر لیتے ہیں، مگر ان کے گھر والے ایسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور داجی کا وہاں پہ جانا ضروری تھا اور ان کو راضی کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری اور ناممکن تھا۔ پھر مکرم آفریدی نے داجی کو مر جانے کی دھمکی دی اور کہا اگر آپ نے وہاں پر میری شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ بات سے ڈر گئے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کروں گا، لیکن تمہیں حویلی چھوڑ کر جانا ہوگا، اور اس وقت ان پر محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کی بھی حامی بھر لی۔ یوں ان کی شادی ان کی پسند سے ان کی کلاس فیلو زائرہ سے ہو گئی۔ باقی بھائیوں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ زندگی خاندان کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا میری زندگی محبت کے بغیر مشکل ہو جائے گی۔ اگر میرے خاندان کو میری ضرورت ہوئی تو وہ کبھی نہ کبھی مجھ تک لوٹ کر ضرور آئیں گے، اور اس کے بعد وہ حویلی چھوڑ گئے۔ زندگی کا سفر گزرتا رہا، دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھے۔ اکرم صاحب کے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، دانش اور حارب، اور بیٹی زنیرہ، جبکہ اسلم صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ مہوش اور نازش دونوں کے والدین کو ان کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور شبانہ بیگم نے اپنی بھانجیوں کو بہت محبت سے پالا تھا۔
انہوں نے دونوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹی جتنی ہی محبت دی تھی، اس لیے دونوں بھانجیوں میں بھی ان کی جان بستی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے سوچ لیا کہ نازش کو وہ اپنے لاڈلے اور شہزادے بیٹے دانش کی دلہن بنائیں گی، جبکہ دوسری طرف مکرم کا اپنے بھائیوں کے ساتھ رابطہ تھا۔ ویسے تو باپ نے معاف نہیں کیا تھا، لیکن بھائی آتے تھے اور وہ ان سے ملتے رہتے تھے۔ دانش بھی سب کے ساتھ آتا تھا، تو مکرم صاحب نے عائزہ کا دانش سے یہی تعارف کرایا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ مکرم صاحب کے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹے جڑوا تھے، جن میں سے ایک ملک سے باہر تھا، روحان آفریدی، اور دوسرا آرمی میں تھا، ارمان آفریدی۔ کچھ ٹائم سے مکرم صاحب کا اپنے دونوں بیٹوں سے بالکل بھی رابطہ نہیں تھا۔ جو بیٹا باہر گیا تھا اس سے بھی ان کا رابطہ تقریباً ختم تھا، کیونکہ وہ رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مکرم صاحب نے بہت کوشش کی اپنے بڑے بیٹے روحان آفریدی سے رابطہ کرنے کی، جو کہ ارمان آفریدی سے 5 منٹ بڑا تھا، مگر روحان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف ارمان آفریدی بھی ملٹری کے کسی سیکرٹ مشن پر گیا ہوا تھا، اس سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ادھر مکرم صاحب بہت پریشان تھے، جب تک ظاہر ہے چچی زندہ تھی۔ دانش جب بھی ان کے گھر جاتا تو چچی اکثر اس کی پسند ناپسند پوچھتی اور کھانا بنانے لگتی، تو بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا اور یہی لگتا تھا کہ جیسے اسے ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف نازش اس کے لیے اپنے دل میں بہت سے خواب پال رہی تھی، اور شبانہ بیگم نے بھی دانش کو بتا دیا تھا کہ اس کی شادی جب بھی ہوگی نازش سے ہی ہوگی، اور ظاہری طور پر دانش کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ نازش خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اس کی ماں کی خواہش تھی، اور اپنی ماں کی کوئی بھی خواہش کبھی بھی دانش نہیں ٹالتا تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا۔ نازش کے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے اگر ماں کو پسند تھی تو سب کو پسند کرنی پڑتی، ویسے بھی وہ اپنی ذات میں گم رہنے والا اور کم بولنے والا انسان تھا۔ جبکہ دوسری طرف مہوش کا رشتہ حارث سے ہو گیا تھا۔ ایک روز اچانک حویلی میں خبر آئی کہ مکرم آفریدی اور زائرہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں زائرہ کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی ہے، اور مکرم ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ سنتے ہی داجی کی حالت بری ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے مکرم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے مکرم کے پاس گئے تو مکرم کی حالت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر کا بولنا تھا کہ مکرم کی حالت خطرے سے باہر بتائی تھی۔ مکرم نے اپنے بابا سے معافی مانگی اور بولا کہ اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بابا کی ناراضگی سہ سکیں، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا جب ان کی اولاد ان سے دور ہوئی ہے اور ان کا اپنی اولاد سے بالکل بھی رابطہ نہیں ہے۔ داجی نے مکرم کو حوصلہ دیا اور بولا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور داجی نے کہا اگر مکرم چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں تو وہ اپنی بیٹی عائزہ کا رشتہ گھر کے سب سے بڑے پوتے دانش کے ساتھ طے کر دے۔ مکرم صاحب نے سوچا کہ میرے بیٹوں سے تو ابھی میرا رابطہ نہیں ہے، اور میں بھی اس حال میں ہوں کہ اگر میرا باپ میری بیٹی کی ذمہ داری لے رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی۔ اس لیے یہی سوچتے ہوئے مکرم صاحب نے داجی کو ہاں کر دی، مگر داجی نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر دانش اور عائزہ کا نکاح بھی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی پوتی کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جو غلطی مکرم آفریدی کر چکے تھے وہ اس معصوم نے تو نہیں کی تھی، اور اس کے بھائیوں سے بھی اس کا رابطہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، میں اپنے چہیتے پوتے دانش سے کہوں گا تو وہ کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ مکرم صاحب نے کہا بھی کہ وہ پہلے دانش سے پوچھ لیں، دانش کی کہیں اور تو مرضی نہیں ہے، مگر داجی نے کہا وہ میرا پوتا ہے اور جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ گھر آ کر داجی نے پورے گھر والوں کو ہال میں جمع کیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ دانش کا نکاح مکرم کی بیٹی عائزہ سے کر دیا جائے۔ تو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ شبانہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شوہر کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، کیونکہ انہوں نے بہت پہلے سے ہی نازش کو اس کی دلہن کے روپ میں تصور کیا ہوا تھا، اور ویسے بھی انہیں عائزہ کسی قیمت پر قبول نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتی تھیں، کیونکہ اس کی ماں کی وجہ سے ان کے دیور نے ان کی بہن کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور اپنے چہیتے بیٹے کے لیے وہ کبھی بھی اس لڑکی کا ہاتھ نہیں لے سکتی تھی۔ جبکہ بھائیوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ جب یہ بات دانش سے کی گئی تو وہ چپ کر گیا، اور شبانہ بیگم کو یقین تھا کہ وہ انکار کر کے آئے گا، کیونکہ وہ خود دادا جان کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کا بیٹا ان کا مان کبھی نہیں توڑے گا۔ لیکن جب وہ کمرے سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ دادا جان نے مجھے مجبور کر دیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، تو مہوش، نازش اور شبانہ بیگم نے انتہائی دکھ سے اسے دیکھا۔ تم جا کر دادا جان سے صاف الفاظ میں بولو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نازش کو پسند کرتے ہو۔ اپنی ماں کے کہنے پر اسے گہری سانس لی۔ میں نے ان کو بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑوں، اور مجھے اپنے دادا جان کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو خاندان سالوں سے ٹوٹا ہوا تھا میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں، اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سب پر گویا حویلی کی چھت ہی گر گئی۔ اور دوسری جانب جب عائزہ کو علم ہوا کہ جس انسان کو وہ بچپن سے اپنا بھائی سمجھتی آ رہی ہے مجھ سے نکاح ہو رہا ہے، تو اس نے اختلاف کرنے کی بہت کوشش کی، بابا کو بھی بہت سمجھایا اور ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، روحان بھائی اور ارمان بھائی آ جائیں گے، وہ کسی پریشانی میں ہوں گے۔ ارمان بھائی تو کسی مشن پر ہیں،
روحان بھائی بھی کسی وجہ سے رابطے میں نہیں ہے، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہو اور میری شادی اس طرح دانش لالا سے مت کریں۔ لیکن مکرم صاحب بھی کوئی بات سننے پر رضامند نہیں تھے اور کہا تھا کہ میرے فیصلے پر یقین رکھو، تمہیں بہت خوشی ہوگی، میرا فیصلہ تمہیں زندگی بھر کی خوشی دے گا۔ بابا دیکھیں، وہ نازش کو پسند کرتا ہے کیونکہ عائزہ 2 سے 3 دفعہ حویلی آئی تھی اور یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی۔ بیٹا، یہ پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتا، دادا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ زندگی میں پہلی بار تمہارے بابا سے تمہارے دادا نے کچھ مانگا ہے۔ تمہارے بابا نے تمہارے دادا کا بہت دل دکھایا تھا، اب جب انہوں نے اتنے مان سے تمہارا ہاتھ دانش کے لیے مانگا تو میں انہیں انکار نہیں کر سکا، اور اگر میں انہیں اعتراض کرتا ہوں تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بیٹا، اپنے باپ کی معافی تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے زنجیروں میں قید کر کے وہاں سے چلے گئے اور اس کے پاس بھی سوائے شادی کرنے کے اور کوئی بھی چارہ نہ بچا۔ یوں شادی ہو گئی تھی، کئی دن گزر گئے اور وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ شبانہ بیگم نے اسے گویا حویلی کی نوکرانی بنا کے رکھ دیا تھا اور جس میں نازش ان کا پورا ساتھ دیتی تھی اور ہر وقت عائزہ سے بدتمیزی کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف مکرم صاحب شہر چلے گئے تھے کیونکہ ان کا کاروبار شہر میں تھا اور انہیں اپنے والد پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھیں گے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور دادا جان سارا دن ڈیرے پر ہوتے تھے جبکہ باقی سب اپنے اپنے کاموں پر ہوتے تھے اور دانش بھی صبح کا گیا رات کو لوٹتا تھا۔ تو کوئی بھی عائزہ کا پرسان حال یہاں پر موجود نہیں تھا جو اس کی حالت دیکھ کر ترس کھاتا، اور دانش تو ماں کا چمچہ تھا، ماں جیسا کہتی جو کہتی مان لیتا اور آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا۔ عائزہ سوچ رہی تھی کہ بابا جان نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ کیا ہے، تبھی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تو دانش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں ممی کتنی دیر سے بلا رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے دن بھی کہا تھا کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ممی کے دل میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی کیونکہ اگر تم نے انہیں ہرٹ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کمرے میں آتے ہی غصے سے چلایا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آئی ہوں، عائزہ دکھ سے کہہ رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دانش اس پر یقین نہیں کرے گا۔ تو کیا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی شبانہ بیگم بہت زیادہ روئی تھی کہ انہوں نے اپنی مرحومہ بہن سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف دانش تھا اور وہ دانش سے ناراض تھی اور اس ساری فرسٹریشن کو دانش نے عائزہ کے اوپر نکالا تھا۔ اس نے اسے بہت ڈانٹا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسے بے عزت کیا تھا، اور کمرے کے باہر کھڑی نازش کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کو حقیقت میں شبانہ بیگم اور نازش نے نوکرانی بنا کے رکھ دیا تھا۔ مہوش تو واپس اپنے ہاسٹل میں چلی گئی۔ وہ اسلام آباد میں رہتی تھی اور وہاں پر ہی اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ وہ اگر یہاں پر ہوتی تو شاید اس کا کوئی حل نکل آتا۔ دن گزرتے رہے اور عائزہ کی اس گھر میں ویلیو 0 سے 0 ہوتی گئی۔ اسے شبانہ بیگم ایک ذرا سا بھی موقع نہ دیتی تھی کہ وہ دانش کے دل میں جگہ بنانے کی کوئی بھی کوشش کر لے کیونکہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ عائزہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ وہ جو بھی کام کرتی وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس کی بہت بے عزتی کرتی تھیں، اور وہ بیچاری خاموشی سے صرف اس لیے سنتی تھی کہ شاید کبھی دانش کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے، لیکن دانش تو اس کی ان تمام کوششوں اور سرگرمیوں سے بے خبر تھا۔ شبانہ بیگم نے عائزہ سے اپنے لیے اور نازش کے لیے کافی بنا کر لانے کو کہا۔ جب عائزہ کافی بنا کر لائی تو شبانہ بیگم نے کافی کا گھونٹ لیتے ہی غصے سے وہ ساری گرم گرم کافی عائزہ کے اوپر پھینک دی جس سے عائزہ جل گئی۔ اس کے ساتھ ہی شبانہ بیگم نے عائزہ کو اور اس کی مری ہوئی ماں کو اتنی گالیاں دیں اور اتنی بدتمیزی کی تھی، بددعائیں دیں کہ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اور جب شبانہ بیگم یہ سب کچھ کر رہی تھی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی ہے جو باہر کھڑا ہوا یہ سب کچھ سن رہا ہے، اور اس نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ خاموشی سے الٹے پاؤں وہاں سے چلا گیا۔ عائزہ بہت بری طرح جلی ہوئی تھی، اس کے جسم پر بہت جلن ہو رہی تھی کیونکہ شبانہ بیگم نے دونوں کافی کے کپ اس کے پیٹ پر اور چھاتی پر الٹا کر یوں پھینکے تھے۔ عائزہ کا نہ تو ہاتھ جلا، نہ پاؤں، نہ چہرہ، مگر اس کا جسم جل چکا تھا، اور اسی میں ہی شبانہ بیگم اس پر چیخ رہی تھی کہ وہ جا کر کھانا بھی بنائے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں داجی نے گھر میں ایک ملازمہ لا کر رکھی اور بولا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو آج سے یہ گھر میں چھوٹے موٹے کام کرے گی۔ شبانہ بیگم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی ان کے لیے تو ان کی ملازمہ صرف اور صرف عائزہ ہی تھی۔ سمیرہ نامی وہ ملازمہ تو صرف گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی اور زیادہ تر نازش کے ہی ساتھ آگے پیچھے رہتی تھی اور نازش کی ہی چمچی بنی رہتی تھی۔ ایک دن دانش نے عائزہ سے کہا کہ ہمیں شام میں ایک پارٹی میں جانا ہے تو خدا کے لیے اچھی طرح تیار ہو جانا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، تو اب انہوں نے مجھے پارٹی میں بلایا ہے جہاں صرف شادی شدہ لوگوں کو آنے کی اجازت ہے۔ اس نے صبح آفس جانے سے پہلے انتہائی کڑوے لہجے میں عائزہ سے کہا تو عائزہ نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی توقع کے عین مطابق تیار ہوگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سازشیں کس طرح اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ سارے کام جلدی جلدی کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور جو فراک اس نے شہر سے لی تھی کالے رنگ کی بہت خوبصورت تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ اسے استری کر لیتی ہے اور یہی پہن کر وہ وہاں پر جائے گی۔ وہ خیر اسی بات پر خوش تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ جو بھی تھا
اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اسے دانش بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ بنوا ہی لیتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں دانش کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے شادی کے بعد پہلا موقع مل رہا ہے تیار ہونے کا، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن دانش یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے عائزہ کو کہ جب دانش گھر پر موجود ہو تو عائزہ کبھی بھی سچ سنور کر نہیں رہے گی، ورنہ اس کے شوہر کو اس سے بدگمان کر دیں گے، اس کے اوپر الزامات لگا دیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ اس نے فراک استری کیا تھا، تبھی نازش وہاں پر آ گئی اور بڑے ہی میٹھے لہجے میں اس کے ہمدرد بنتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اور پوچھے، ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ نازش نے کبھی بھی عائزہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ خالہ جو کچھ کرتی ہیں ان سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ عائزہ کے سامنے ہر وقت میٹھی رہتی تھی، مگر دوسری طرف شبانہ بیگم کو بھڑکانے میں بھی پورا ہاتھ نازش کا ہوتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی بھی عائزہ کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عائزہ نے کہا، شام کو دانش نے کہا ہے میں پارٹی میں جانا ہے تو اس لیے اپنے کپڑے استری کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، کیونکہ اسے لگتا تھا اس گھر میں اس کے ہمدرد صرف نازش ہے۔ دادا جان تو بہت مصروف ہو گئے تھے، ان کے ساتھ تو اس کی ہفتوں بعد ملاقات ہوتی تھی۔ ارے واہ، یعنی کہ آج شوہر نامدار پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو عائزہ شرما گئی اور سر جھکا کر کپڑے استری کرنے لگی۔ تم بہت پیاری ہو اور یقین کرو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گی کہ تمہیں خالہ جان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ دیکھنا بہت جلد ان کا دل موم ہو جائے گا، اور جیسے ہی خالہ کا دل موم ہوگا تو دانش کا دل خود بہت نرم پڑ جائے گا۔ وہ شیطانی چال چلتی عائزہ کو سمجھانے لگی۔ وہ خود خالہ کے پاس گئی، کیونکہ اپنا ان کا دماغ تو غلط کاموں میں نہیں چلتا تھا، ساری سازشیں نازش ہی ان کو بتا دیتی تھی۔ خیر شام میں جب عائزہ تیار ہوئی تو اسے نازش نے آ کر پیغام دیا کہ خالہ جان بلا رہی ہیں، تو وہ فوراً ان کے پاس گئی اور پوچھا، جی تائی جان تم اتنا بن سنور کر کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، جو اس وقت ذرا سا سنور کر قیامت ڈھا رہی تھی، اور اگر یہ اس طرح ان کے بیٹے کے ساتھ چلی جاتی تھی تو یقیناً وہ دل ہار بیٹھتا، اور ان کو یہ سودا منظور نہیں تھا۔ وہ مجھے دانش نے کہا تھا کہ شام کو ایک پارٹی میں جانا ہے تو ان کے آنے سے پہلے میں تیار ہو جاؤں۔ اس نے جھجکتے ہوئے تائی جان کو بتایا، اور کس کی اجازت سے وہاں پر جا رہی ہو؟ انہوں نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے عائزہ کو دیکھا، کیونکہ نازش پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عائزہ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ جب اس کا شوہر کہہ کر جا چکا ہے تو اسے مزید کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تم جا کر چینج کرو، اور اگر تمہیں دانش نے جانے کے لیے فورس کرے تو تم انکار کر دینا کہ تم اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ تمہیں پارٹیوں میں جانا پسند نہیں ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں ہے۔ یاد رکھنا کہ میں اسے تمہارے خلاف ایسا کروں گی کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے وہ ابھی آنے والا ہوگا، اور جا کر کمرے میں کپڑے تبدیل کرو، اور وہ چاہے تمہیں کتنا ہی فورس کیوں نہ کرے تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر کپڑے چینج کر لیے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دانش کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنی تائی جان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسے دانش کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں دانش آیا، اس نے آ کے پوچھا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں آؤں گا تو پہلے ہی دیر ہو چکی ہوگی، صرف تمہیں پک کرنے کے لیے گھر پر آؤں گا۔ تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتی؟ اسے سادہ سے حلیے میں بیٹھا دیکھ کر وہ شدید غصہ کر گیا۔ عائزہ سہم گئی اور بولی، مجھے پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہہ تو بہت نڈر انداز میں رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ دانش کے غصے کا اسے اچھی طرح علم تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ وہ اسے اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جی میرا دماغ درست ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ میں کسی قسم کی پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ دانش کا دماغ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اب دیکھنا میں تمہیں کیسے سزا دوں گا، غصے سے کہتا وہ کمرے سے نکلا۔ پھر نازش کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا۔ نازش جو لاؤنج سے جا رہی تھی اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ جب سے دانش کی شادی عائزہ سے ہوئی تھی تو اس نے نازش سے بول چال نہیں رکھی تھی، سو اس کا وہاں آنا نازش کے لیے حیران کن مگر خوشی کی بات تھی۔ نازش، میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو پارٹی ہے اس میں تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ سوٹیبل رہو گی، اگر تمہیں مناسب لگے تو پلیز میرے ساتھ چلو، کیونکہ وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ہر بات کہہ دی تو نازش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اصل کہانی تو نازش اچھی طرح جانتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں لگے گا کہ میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ دیکھو ہم دوست بھی تو تھے، اس دوستی کا ہی بھرم رکھ لو۔ دانش اس وقت کافی پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی کر لیتے ہیں۔ نازش نے بظاہر دانش پر احسان کیا، لیکن نازش کا دل تو خوشی کے مارے پاگل ہو رہا تھا، مگر انداز ایسا تھا جیسے وہ دانش پر احسان کر رہی ہو۔ اور پھر وہ تیار ہونے چلی گئی، جبکہ وہ وہاں پر ہی ٹہلنے لگا۔ اسے بہت زیادہ عائزہ پر غصہ آ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ نازش کے ساتھ اسے اتنا برا کیا، پھر بھی جب اسے نازش سے مدد مانگی تو وہ اس کے لیے مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئی، جبکہ عائزہ نے اس کے ساتھ ذرا سا بھی سمجھوتا نہیں کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ اس کو پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ پارٹیز میں جانا پسند تو نازش کو بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں عائزہ، مگر تم نے خود ہی مجھے خود سے دور دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد وہ نازش کے ساتھ پارٹی میں چلا گیا، جبکہ عائزہ کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
صرف یہی واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی بہت سارے واقعے ایسے ہوئے کہ وہ عائزہ سے بہت زیادہ بدگمان رہنے لگا۔ ایک دن اسی طرح عائزہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی کہ کام کرتے ہوئے اچانک کچن میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سمیرہ نامی ملازموں نے فوراً جا کے شبانہ بیگم کو بتایا